اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ ہم جمعۃ المبارک کی رحمت بھری گھڑیوں میں حاضر ہیں، اور جس موضوع کے حوالے سے ہم قرآن پاک سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے دست دراز کر رہے ہیں اور اپنی جھولیاں پھیلا رہے ہیں، وہ موضوع ہے عمل اور مایوسی کا باہمی تعلق۔ اور اسی موضوع کے حوالے سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ حضرت محترم، قرآن مجید یہ یقین انگیز دعویٰ ایک ابدی حقیقت تھا، محض شاعرانہ تعلی نہ تھا، تو آج ملت اسلامیہ کا ہر یوم الیوم ہونا چاہیے۔ لیکن غلبہ حق کی مسلسل آرزو اور کوشش کے باوجود مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ہم نے نہ اپنے پیغمبر کو پیغمبر انقلاب سمجھا ہے اور نہ قرآن کو صحیفہ انقلاب سمجھا ہے۔ اور اگر اس فکر اور یقین کے ساتھ ہم نے رسول کریم، رسول انقلاب، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کی ہوتی تو آج مایوسی اور بے یقینی، ذلت و رسوائی کا یہ عالم نہ ہوتا۔ اور قرآن پاک نے کفار کی اس کیفیت کو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا کہ وہ اللہ کے دین سے مایوس ہو گئے کہ اب ہمارا یہاں پر بس نہیں چلنا، ہماری ساری سازشیں بیکار ہو جائیں گی، اب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہے گا، کامل ہو کر رہے گا۔ حضرت محترم، یہ یقین انگیز پیغام قرآن پاک ہمیں عطا کر رہا ہے، اور بالعکس جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سطح پر عمل کی بنیاد فکر ہے، اور فکر کی بنیاد اگر یقین کے اوپر ہے تو پھر اس یقین سے عمل پھوٹتا ہے، اور اگر فکر کی بنیاد مایوسی پر ہے، بے یقینی پر ہے، بد اعتمادی پر ہے اور ہیجان کے اوپر ہے، اور فکر کی کلیئرٹی کے بغیر ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بے عملی نکلتا ہے، بے یقینی نکلتا ہے، بے راہ روی نکلتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے پیچھے بنیاد یقین کی ہوتی ہے، کسی بھی عمل کے پیچھے بنیاد اس اعتماد کی ہوتی ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں اس کو کر کے رہوں گا۔ قرآن پاک نے یہی بات، یہی فلسفہ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں سمجھایا ہے کہ کفار دین کے معاملے میں مایوس ہو گئے، پس تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ کہ جب
کوئی مایوس ہو جاتا ہے تو بے عمل ہو جاتا ہے، اور اس بے عملی سے، بے راہ روی سے، مایوسی سے انسان کا ڈرنا نہیں بنتا، وہ تو مردہ ہے، بے عمل ہے۔ بے عمل و بے فکر شخص سے کیا ڈرنا؟ رب کائنات فرما رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو کہ جو ساری کائنات کا رب ہے۔ حاضرین محترم، اب یہاں پر جو ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف مشیت الہی ہے اور ایک طرف رضائے الہی ہے۔ اگر ہم اس نقطہ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری فکر کے اندر جو مایوسی ہے اور جو بے عملی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے جو ہمیں عملاً قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس قدر اس کا نتیجہ لے گا کہ اس قرآنی نتیجہ خیزی کی ضمانت کا نام مشیت الہی ہے کہ رب کائنات نے اپنی مشیت اس کو قرار دیا کہ یہ میرے اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ قانون ہے، جو کوئی بھی اس کے اوپر عمل کرے گا اس کا نتیجہ یقین ہے، اس کا نتیجہ کامیابی ہے، اس کا نتیجہ سرخ روئی ہے، اس کا نتیجہ غالب ہونا ہے۔ بنیاد اس فکر کو، اس مشیت الہی کو ماننے اور عملاً قبول کرنے کی بات ہے۔ اور رب ذوالجلال نے آفاقی اصول و ضوابط بنی نوع انسان کو عطا کر دیے ہیں، اور انہیں اگر رد کرتے ہیں تو نتیجہ مایوسی ہے، ان کو رد کرتے ہیں نتیجہ بے عملی ہے، اور اگر ان اصولوں کو قبول کرتے ہیں اس کا نتیجہ یقین ہے، اس کا نتیجہ عمل ہے، اس کا نتیجہ غلبہ ہے، اس کا نتیجہ تحرک ہے، اس کا نتیجہ وہ مومن ہے جو صاحب عمل ہے۔ حاضرین محترم، قرآن پاک نے مشیت الہی کے ذریعے اپنے اصول بیان کر دیے، اور دوسری طرف رضائے الہی ہے۔ کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کے ان اصولوں کو قبول کر لیتا ہے تو پھر مشیت الہی کا نتیجہ غلبہ اور کامیابی ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی بندہ ان اصولوں کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ غرض یہ ہے کہ وہ قرآن پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کائنات کی مشیت عطا کی ہے، جو اصول و ضوابط عطا کیے ہیں، ان کو قبول کرتا ہے یا نہیں، ان کو عملاً اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے کہ نہیں۔ بس عملی طور پر اس کو ایجاب و قبول، اس کو یقین عطا کر دیتا ہے، عملی طور پر اس کو رد کر دینا اسے مایوسی عطا کر دیتا ہے، اور اس مایوسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بے عمل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور اس مایوسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر زوال ہے۔ اس مایوسی اور بے عملی کا نتیجہ بے راہ روی ہے،
اور دوسری افکار کا، دوسرے نظریات کا، دوسرے اقوام کا غالب ہونا ان اصول و ضوابط پر عمل کرنے کے نتیجہ میں ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔